جرم اگر پلاننگ سے کیا جائے تو اس کا مقصد بھی بڑا ہوتا ہے، اور اگر اتفاقیہ طور پر سرزد ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے پھر ایسے ہی بچگانہ طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، جیسے کہ اس کہانی میں کسی کا گناہ کسی کے ساتھ کرنا جتنا آسان سمجھا تھا اتنا ہی اس کے لیے خطرناک بن گیا، کیونکہ اصل مجرم کو پھانسی کے پھندے سے بچنے کے لیے کسی کی بھی بھیٹ لینا تھی، سو اپنی ہی محبت کی لے لی۔ بقول شخص ہے، محبت تو مانتی ہی قربانی ہے۔ اس نے بھی محبت میں قربان ہو کر خود کو امر کر لیا، مگر جس کے لیے کیا مرنے سے وہ بھی بچ نہ سکا۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ایڈوکیٹ مرزا امجد بیگ کی ایک نئی تفتیشی کورٹ کہانی سنتے ہیں۔ یہ کیس شروع تو کہیں اور سے ہوا تھا، لیکن جلدی اس نے رخ بدلا اور کسی دوسری سمت کو نکل گیا، اور اس میں الجھن یا اچھمپے کی کوئی بات نہیں تھی۔ قانونی معاملات میں بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے اور اسے طریقے سلیقے سے سنبھالنا پڑتا ہے۔ وہ ماہ اگست کا آخری اشرا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے 20 یا 21 تاریخ ہوگی۔ میں حسب معمول اپنے آفس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور باہر موسم برسات اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس سال کچھ زیادہ ہی بارش ہوئی تھی اور یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی جاری تھا۔ میں نے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اپنی سیکرٹری سے رابطہ کیا۔ لطفیہ، اس کے ہیلو کے جواب میں میں نے پوچھا، انتظار گاہ کا کیا حال ہے؟ ٹھنڈا ٹھار ہے سر جی، اس نے بتایا، ویٹنگ روم خالی پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ چیزوں کو سمیٹ لیں، ہم 15 منٹ کے بعد نکل رہے ہیں۔ اوکے سر، وہ خوش دلی سے بولی۔ میں نے اپنا بریف کیس پیک کیا ہی تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری جانب میری سیکرٹری تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اب کیا ہوا؟ سر، ایک کلائنٹ ہے، اس نے بتایا، حیدرآباد سے آئی ہیں اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ان کا نام رخشندہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، آپ رخشندہ صاحبہ کو میرے پاس بھیج دیں۔ 1 منٹ کے بعد رخشندہ نامی وہ عورت میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 45 کے قریب لگایا۔ اس کی صورت مجھے دیکھی بھالی لگ رہی تھی، لیکن ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود بھی مجھے یہ یاد نہ آیا کہ میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا ہے۔ اس کا چہرہ دلکش اور شخصیت متاثر کن تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے پوچھا، رخشندہ صاحبہ، آپ کے لیے کیا منگواؤں، گرم یا ٹھنڈا؟ کچھ نہیں، صرف 1 گلاس سادہ پانی۔ میں نے انٹرکام پر سادہ پانی بھجوانے کا آرڈر دیا اور رف پیڈ اور قلم سنبھال کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد حیدرآبادی کلائنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر آپ 5 منٹ بھی لیٹ ہو جاتی تو آپ کو میرا آفس لاک ملتا۔ جی، آپ کی سیکرٹری نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے کہ آپ لوگ آفس بند کر کے جانے والے تھے کہ میں آ گئی۔ اس نے معتدل انداز میں کہا، اگر میری وجہ سے آپ کے کسی پروگرام میں کوئی رخنا پڑ گیا ہو تو میں اس رخنا اندازی کے لیے دل سے معذرت خواہ ہوں۔ رخشندہ جی، معذرت کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی وجہ، میں نے جلدی سے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ برسات کے سبب میں بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا، اس لیے ہم نے وقت سے پہلے آفس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ خیر، اب آپ آ گئی ہیں تو آپ کی سنے بغیر میں کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ کہیے، آپ کو کون سی ضرورت میرے پاس لے کر آئی ہے؟ وکیل صاحب، 2 ماہ پہلے یعنی ماہ جون کے آخری ہفتے میں آپ نے ناصر محمود نامی ایک شخص کا کیس اپنے ہاتھ میں لیا تھا، جس پر ایک عورت کو قتل کرنے کا الزام ہے۔ مذکورہ عورت کا نام نازلی ہے۔ میں ناصر محمود کی بہن ہوں۔ اوہ، لیکن ناصر نے تو مجھے بتایا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ایسا سوچنے اور کہنے پر مجبور ہے، رخشندہ نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ آج سے 20 سال پہلے میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کیا تھا، اور وہ فیصلہ میرے والدین صفدر علی صفورہ بی بی کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ ناصر چونکہ ماں باپ کے سائے میں تھا، اس لیے اس نے بھی انہی کا ساتھ دیا۔ اس طرح ان 3 افراد نے ہمیشہ کے لیے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔
اتنا بتانے کے بعد وہ تھمی تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا وہ فیصلہ آپ نے اپنی شادی کے حوالے سے کیا تھا؟ جی ہاں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اس وقت میری عمر 25 سال تھی اور رجب علی مجھ سے 20 سال بڑا، یعنی 45 سال کا تھا۔ وہ حیدرآباد کے ایک ہائی اسکول میں نیا ہیڈ ماسٹر بنا تھا۔ عمروں کے اس تفاوت کے علاوہ رجب علی بے انتہا بدصورت اور حد درجہ نیک سیرت بھی تھا، لیکن دنیا انسان کا ظاہر دیکھتی ہے۔ سو میرے والدین اور ان کے علاوہ جس نے سنا کہ میں خود سے 20 سال بڑے ایک بھجنگ بن مانس سے شادی کرنے جا رہی ہوں، اس نے میرے اس اقدام کو ہدف تنقید بنایا تھا، لیکن میں اپنی ضد پر ڈٹی رہی کیونکہ میں نے کوئلے کی کان کے اندر موجود ہیرے کو دیکھ لیا تھا۔ مجھے کبھی بھی اپنے اس فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑا۔ رجب علی نے میری توقع سے زیادہ مجھے خوش رکھا۔ 1 سال پہلے ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے ہیں۔ میں اسی ہائی اسکول میں آج کل ٹیچنگ کرتی ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے کامران، اس نے انٹر سائنس میں بہت اچھے مارکس حاصل کیے ہیں۔ میں کامران کو ڈاکٹر بنانا چاہتی ہوں۔ والدین کے انتقال پر میں کراچی آئی تھی، لیکن ناصر نے سیدھے منہ مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ کہیں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ان دنوں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رخشندہ نے لمحاتی توقف کیا اور پھر بولی، میں پچھلے 2 دن سے کراچی میں ہوں۔ میں نے اس دوران میں آپ کے بارے میں تھوڑی ریکی کی ہے۔ آپ ایک تجربہ کار اور نہایت قابل وکیل ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میرے بھائی ناصر کو اس مشکل سے نکال لیں گے۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں کہ ناصر کو قتل کے اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے۔ اس نے نازلی کو قتل نہیں کیا، اس معاملے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ آپ اپنے طور پر اپنے طریقے سے اس کیس کے پس منظر میں جھانکنے اور وہاں سے کچھ کھوج نکالنے کی کوشش تو کریں گے ہی۔ بس آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ آپ نے مقتولہ کے ماضی اور حال کو اچھی طرح کھنگالنا ہے۔ میں نازلی کے بارے میں جو کچھ جانتی ہوں وہی آپ کو بتانے آئی ہوں۔ آئندہ 15 منٹ میں رخشندہ نے مقتولہ نازلی اور اپنی بھابھی رخسار کے حوالے سے مجھے اہم اور سود مند معلومات فراہم کر دیں۔ میں اس کی قطع سننے کے ساتھ ہی رف پیڈ پر ضروری پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر دی تو میں نے کہا، پچھلے 2 ماہ میں زیادہ وقت تو عدالت کی سالانہ چھٹیوں میں گزر گیا ہے۔ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں اس کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوگی۔ آپ اطمینان رکھیں، میں انشاءاللہ آپ کے بھائی کو باعزت بری کرا لوں گا، میرا آپ سے وعدہ ہے۔ ناصر اگرچہ مجھے اپنی بہن نہیں سمجھتا، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کتنی محبت چھپی ہوئی ہے اس کا ناصر کو ادراک ہے اور نہ ہی اندازہ۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اللہ تعالیٰ نے ماں، بہن اور بیٹی کے دل کو بہت خاص بنایا ہے۔ رخشندہ جی، میں آپ کے جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ نہ صرف ناصر اس دلدل سے نکل آئے گا، بلکہ اس کیس سے نمٹنے کے بعد اسے یہ احساس بھی ہو جائے گا کہ بڑی بہن کا موجود ہونا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ آپ کی زبان کو مبارک کرے وکیل صاحب، وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی اور اپنا رابطہ نمبر مجھ سے شیئر کرنے کے بعد مضبوط الفاظ میں کہا، آپ مجھ سے ٹچ رہیے گا۔ میں جانتی ہوں کہ ناصر ایک چلتے ہوئے ریسٹوران کا مالک ہے، اس کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، پھر بھی اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہا، اس کے باوجود بھی اس کیس کے کسی بھی مرحلے پر آپ کو اگر میری جانب سے اخلاقی یا مالی مدد کی ضرورت پیش آئے تو آپ مجھے یاد کرنا نہیں بھولیے گا۔ ضرور، انشاءاللہ، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا اور پوچھا، ناصر سے بات کرتے ہوئے اس کے سامنے کبھی آپ کا نام لوں یا نہیں؟ زیادہ بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے سامنے میرا ذکر نہ کریں ورنہ وہ بھٹک جائے گا، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ باقی آپ کی مرضی ہے، میں تو صرف اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں، مجھے اس کی طرف سے کسی ایوارڈ یا ریوارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گیا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس نے تہہ دل سے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئی۔ رخشندہ نے نازلی مرڈر کیس کے حوالے سے مجھے جو بھی باتیں بتائی تھیں، ان میں سے آدھی تو میں اپنے ذرائع سے معلوم کر چکا تھا،
لیکن ان میں بعض ایسے خطرناک پوائنٹس تھے جن تک چاہتے ہوئے بھی میں رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ رخشندہ نے اپنے بھائی بھابھی اور نازلی کے بارے میں جو بھی کہا وہ میں نے تحمل اور بردباری سے سن تو لیا تھا، مگر یقین کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میں کسی مناسب طریقے سے اس کے بیان کو چیک کروں، اور میرے لیے یہ تصدیق کرنا نہایت اہم تھا کہ آیا رخشندہ ناصر کی بڑی بہن تھی بھی یا نہیں، کیونکہ ہیں کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ باسی کر کھلا۔ اس نوعیت کی جانچ پڑتال میرے پیشے کا تقاضا اول بھی تھا۔ وکالت ایسا پیشہ ہے کہ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے پاس یہ کیس ملزم ناصر محمود کی بیوی رخسار کے ذریعے سے آیا تھا۔ رخسار ناصر کے ایک قریبی دوست سعید مراد کے ساتھ میرے آفس آئی تھی۔ میں نے رخسار کی کہانی سننے کے بعد حوالات میں جا کر ناصر سے تفصیلی ملاقات کی تھی۔ ناصر سے حاصل ہونے والی اہم معلومات کی بنا پر میں نے یہ کیس لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بعد ازاں ملزم کی بڑی بہن رخشندہ نے بھی اس کیس کے حوالے سے میرے علم میں گراں قدر اضافہ کر دیا تھا۔ یہ بتانے میں مجھے کوئی عار محسوس نہیں ہو رہی کہ میں اپنے موکل کی ضمانت کرانے میں ناکام رہا۔ قتل کے ملزم کی ضمانت ناممکن حد تک مشکل ہوتی ہے، اور اس کیس میں تو اعلیٰ قتل کے دستے پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات بھی ملے تھے۔ اس کے علاوہ مقتولہ کے بیڈ روم کے مختلف حصوں پر بھی ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے تھے۔ سو عدالت نے میرے موکل کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتولہ نازلی کی موت 26 جون کی سپہر 4 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ ایک تیز دھار پیپر نائف سے گلا کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت مقتولہ 3 ماہ کی حاملہ تھی۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اعلیٰ قتل پیپر نائف پر ملزم کی انگلیوں کے واضح نشان پائے گئے تھے۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ناصر محمود نے میری ہدایت کے مطابق بہت ہی جامع اور نبات طلب بیان دیا۔ میں اس کیس کے اندر پوری طرح اتر چکا تھا، لہٰذا میں نے حالات و واقعات کی روشنی ہی میں اپنے موکل کو اس بیان کا اسکرپٹ اچھی طرح رٹوا دیا تھا، اور اس میں کسی قسم کی دروگوئی کا عمل دخل بھی نہیں تھا۔ اگر سچ کو ڈھنگ سے سامنے لایا جائے تو بات لازمی بن جاتی ہے۔ پراسیکیوشن جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، پلیز پروسیڈ۔ وکیل استغاثہ ایکیوز باکس کے نزدیک چلا گیا اور ملزم کے چہرے پر نگاہ جما کر سپاٹ آواز میں سوال کیا، تم مقتولہ نازلی کو کتنے عرصے سے جانتے تھے؟ لگ بھگ 1 سال سے، ملزم نے جواب دیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ مقتولہ تمہیں بہت اچھی لگتی تھی؟ وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہاں، یہ درست ہے، ملزم نے رسان بھرے انداز میں کہا۔ نازلی ایک حسین و جمیل عورت تھی۔ ایسی دلکش اور پرکشش عورتیں ہر مرد کو اچھی لگتی ہیں، بشرطے کہ وہ مرد جمالیاتی اس سے خالی نہ ہو، یا پھر وہ کسی ایسے نفسیاتی عارضے میں مبتلا نہ ہو جس کے لیے حکیمی علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملزم کے آخری جملے پر حاضرین عدالت میں سنسنی خیز چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ اغلب امکان اسی بات کا تھا کہ وہ لوگ ملزم کے آخری جملے سے حظ اٹھا رہے تھے۔ تم مقتولہ پر فدا ہو گئے تھے، اسی لیے تم نے اس سے شادی کا وعدہ کر لیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے جرا کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حالانکہ تمہارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، تم نے مقتولہ کے قریب ہونے کے لیے اسے شادی کا جھانسا دیا تھا، اور وہ بے وقوف تمہارے چکر میں آ گئی ہے نا؟ نہیں، ملزم نے قطعی لہجے میں جواب دیا۔ وکیل صاحب، آپ حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ اوہ اچھا، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا اور پوچھا، تو پھر اس عدالت کو تم ہی بتا دو کہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بس اتنی سی ہے کہ میں نازلی کو پسند کرتا تھا،
ملزم نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ یہ پسندیدگی کم محبت میں بدل گئی۔ مجھے اس کا بالکل احساس نہیں ہوا۔ میں نازلی کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، لیکن کبھی میرے دل میں اس سے شادی کا خیال نہیں آیا تھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے نازلی کو کبھی کوئی جھانسا نہیں دیا، اور اس سے شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں شادی شدہ ہوں، اور یہ بات نازلی کو بھی اچھی طرح معلوم تھی۔ ہمارے درمیان صرف دوستی کا پاکیزہ رشتہ تھا۔ تمہاری بات وزن سے خالی، ایک دم کھوکھلی ہے، وکیل استغاثہ نے استہزائی انداز میں کہا۔ اگر تم شادی شدہ تھے تو شریعت کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شادی شدہ مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا؟ تم اس بات کا اقرار کر چکے ہو کہ تمہیں مقتولہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اگر تمہاری یہ محبت یک طرفہ اور پاکیزہ تھی تو پھر تم مقتولہ کی تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے اس کے گھر کیوں جایا کرتے تھے؟ یہ مت بھولو کہ موت کے وقت مقتولہ غیر شادی شدہ اور 3 ماہ کی حاملہ تھی، اور اس کے بیڈ روم میں جا بجا تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، حتیٰ کہ آلۂ قتل پر بھی تمہارے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ میں اول درجے کا احمق اور بے وقوف انسان ہوں کہ 1 سال کی دوستی میں بھی میں نازلی کے اصلی روپ کو نہ دیکھ سکا، ملزم نے زہرخند لہجے میں کہا۔ میں سے محبت کرتا رہا، اور وہ غیر محسوس انداز میں دھیرے دھیرے مجھے ٹریپ کرنے میں مصروف رہی، اور بالآخر ایک دن اس نے مجھ پر ایٹم بم گرا دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا، ناصر، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو اس نے ایسا کیا غلط کہہ دیا تھا؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایک عورت کو اچھی طرح یہ معلوم ہوتا ہے۔ تم اس کی خلوت اور جلوت کے ساتھی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ چاند تمہارا ہی چڑھایا ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نہیں جانتا کہ نازلی کس کا بچہ لیے گھوم رہی تھی۔ میں تو کبھی اس کے ساتھ فزیکل نہیں ہوا تھا۔ اس مکار عورت نے مجھے گھیرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا۔ میں اسے محبت کر رہا تھا، اور وہ مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر تم نے اس سے نجات حاصل کر لی، وکیل استغاثہ نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم اس کی تنہائیوں میں اتنا آگے چلے گئے تھے کہ وہ امید سے ہو گئی، اور اس نے جب تم سے شادی کا مطالبہ کیا تو تم نے اس سے جان چھڑانے کے لیے اس کی جان لے لی۔ تمہاری اس بات میں کوئی دم نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ کبھی فزیکل نہیں ہوئے۔ اگر تم اتنے ہی پارسا اور کردار کے مضبوط ہو تو پھر تم وقوع کے روز اس کے بیڈ روم میں کیا کر رہے تھے؟ وہاں کئی جگہوں پر تمہاری انگلیوں کے نشانات ملے ہیں، اور آلۂ قتل تو چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ تمہیں نے نازلی کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وکیل استغاثہ کی اس زبردستی کی چڑھائی پر ملزم بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح ختم کرتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا، دیٹس آل یور آنر۔ ڈیفینس جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ اپنے موکل سے کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ یس یور آنر، میں نے اس بات میں جواب دیا، اور ایکیوز باکس کے قریب چلا گیا۔ پھر ملزم ناصر محمود کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ناصر محمود کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک خوبرو اور متاثر کن شخصیت کا مالک تھا۔ اس کی رہائش گلشن اقبال کے علاقے میں تھی، اور اس نے حسن اسکوائر پر ایک عمدہ اور معیاری ریسٹوران کھول رکھا تھا جو خوب چلتا تھا۔ وہ ایک معقول شخص تھا۔ ناصر محمود، کیا تم اس حقیقت سے انکار کرو گے کہ وقوع کے روز تم نے مقتولہ نازلی سے ملنے اس کے گھر گئے تھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں سوال کیا۔ نو سر، وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ نو سر، میں نے اس کے الفاظ کو دہراتے ہوئے الجھن زدہ سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ کیا تم وہاں نہیں گئے تھے؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا وکیل صاحب، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں نو سر کہا ہے، یعنی میں اس حقیقت سے انکاری نہیں ہوں کہ وقوع کی سہ پہر میں نازلی سے ملنے اس کے گھر گیا تھا۔ جب لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، جب نازلی کے گھر کے مختلف مقامات پر میری انگلیوں کے نشانات پائے گئے ہیں
تو اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا، تمہارے فنگر پرنٹس تو آلۂ قتل پر بھی ملے ہیں۔ اس بات پر تو میں بھی حیران ہوں وکیل صاحب، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ تمہاری حیرانی، پریشانی اور پشیمانی کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، میں نے سرسری انداز میں جرا کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ بکواس کے روز سے پہلے تم کتنی بار مقتولہ نازلی سے ملنے اس کے گھر جا چکے تھے؟ ایک دفعہ بھی نہیں وکیل صاحب، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اور وقوعہ کی سپیر کے بعد بھی کبھی نہیں، بس میں ایک مرتبہ ہی نازلی کے گھر گیا تھا۔ کیوں؟ کس لیے؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ نازلی سے ایک ڈیل کرنے۔ ناصر کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اس نے کوئی انتہائی کڑوی شے چبا لی ہو۔ نازلی نے خود مجھے اپنے گھر بلایا تھا۔ عدالت یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ تم کس نوعیت کی ڈیل کرنے مقتولہ کے گھر گئے تھے۔ میں محبت کے نشے میں چور گہری نیند سو رہا تھا کہ ایک روز نازلی کا اصلی مکروہ اور گھناؤنا چہرہ میرے سامنے آیا ہو گیا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ جب اس نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے تو مجھے شدید غصہ آ گیا، کیونکہ اس دوستی کے عرصے کے دوران میں نے اسے چھوا تک نہیں تھا۔ میں نے تیش میں آ کر اسے خوب سنا دی، حقیقت تو وہ بھی جانتی تھی، لیکن میں ہی الو کا پٹھا تھا کہ اس کے ہاتھوں کا کھلونا بن گیا تھا۔ بالفاظ دیگر میں اس کے بچھائے ہوئے جال میں پوری طرح پھنس گیا تھا۔ باہر کیف وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر سلسلہ وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں اس کی پتنیتی کو تو اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ وقت اپنے مجروح ارمانوں کا ماتم کرنے کا نہیں تھا۔ میں نے کسی طرح اپنے ٹوٹے ہوئے دل اور گھائل جذبات کو سنبھالا اور نازلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، نازلی، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ تمہیں مجھ سے کیا چاہیے؟ صاف صاف بتاؤ۔ تم رخسار کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لو۔ وہ انتہائی مکروہ مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولی۔ تمہاری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، لیکن رخسار ابھی تک تمہیں اولاد نہیں دے سکی۔ ایسی بے ثمر بانجھ عورت کا کیا فائدہ؟ مجھ سے شادی کرو گے تو میرے ساتھ ہی یہ بچہ بھی تمہیں فری میں مل جائے گا۔ میں بغیر اولاد کے ہی رخسار کے ساتھ بہت خوش ہوں نازلی، میں نے واضح الفاظ میں کہا۔ تمہاری شکم میں پلنے والا بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ آج سے ہمارے راستے الگ ہیں، آئندہ کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اگر تم اپنی بنجر زمین کے ساتھ خوش تھے تو پھر مجھ میں دلچسپی کیوں لی؟ وہ غراٹ آمیز لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، وہ میری بھول تھی۔ بھول چوک اور غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا ہی پڑتا ہے، اس نے شیطانیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اس کی گیاوا گوئی سے پک چکا تھا، میں نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ نازلی، میں کسی بھی قیمت پر تم سے شادی نہیں کر سکتا، کوئی دوسرا راستہ بتاؤ، میں اسے اپنی حماقت کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گا۔ ہاں، ہے نا دوسرا راستہ بھی، اس نے عیاری بھری نظر سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ تم مجھے 5 لاکھ روپے کیش دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکل جاؤں گی۔ 5 لاکھ روپے؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ آج سے لگ بھگ 50 سال پہلے 5 لاکھ روپے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ اگر اس حساب کو پراپرٹی کی قیمت کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو 70 کی دہائی میں جو مکان یا لگژری اپارٹمنٹ 5 لاکھ میں بآسانی مل جاتا تھا، وہ اب 1.5 سے 2 کروڑ میں بمشکل ملتا ہے۔ پھر تمہاری مرضی ہے ناصر، وہ رکھائی سے بولی۔ میں نے تم سے اتنے ہی پیسے مانگے ہیں جو تم دے سکتے ہو۔ اگر تم صاف انکار کر دو گے تو پھر مجھے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں تمہاری جمی جمائی زندگی اور چلتا ہوا بزنس سب برباد ہو جائے گا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو نازلی کہ میں تمہارے بچے کا باپ نہیں ہوں، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اگرچہ تم یہ کہہ رہی ہو، لیکن تم اپنے گناہ کو میرے سر پر نہیں ڈال سکتی ہو۔ اس کے باوجود بھی میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کا گوشہ ہے۔
وہ قطع کلامی کرتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا کہنا چاہ رہے ہو ناصر؟ میں تمہیں تمہارے گناہ کے اس بوجھ سے نجات دلا سکتا ہوں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ایک لیڈی ڈاکٹر میری بہت ہی اچھی دوست ہے، کل تم میرے ساتھ چلنا۔ اس لیڈی ڈاکٹر کے کلینک میں نہایت ہی رازداری کے ساتھ میں تمہارا ابارشن کرا دوں گا۔ اس کام میں تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ کیا تم نے مجھے اپنا جیسا سمجھ رکھا ہے؟ وہ بگڑے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی۔ کیا میں 2-4 ہزار روپے کا خرچہ کر کے خود یہ کام نہیں کروا سکتی؟ تم سے زیادہ لیڈی ڈاکٹرز میری جاننے والی ہیں، میں کسی سے بھی DNC یا ابارشن کروا سکتی ہوں، اس نے کہا۔ ناصر، یہ کم از کم 5 لاکھ کی لاٹری ہے۔ اگر میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس لاٹری ٹکٹ کو تمہاری بیوی سے کیش کرا لوں گی۔ اب یہ نہیں پوچھنا کہ کیسے۔ بہرحال میں تمہیں سوچنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے رہی ہوں۔ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہوا تو تم بھی خوش اور میں بھی خوش، ورنہ… یہاں تک پہنچنے کے بعد وہ یکایک خاموش ہو گیا۔ ملزم کی وضاحت نے حاضرین عدالت کو مبہوت کر دیا تھا۔ کورٹ روم میں سناٹے کی سی فضا تھی۔ اس پراسرار اور محیب خاموشی کو میری تیز آواز نے پاش پاش کر دیا۔ ناصر، میں نے اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم کو بآواز بلند پکارتے ہوئے سوال کیا، تم اچانک چپ کیوں ہو گئے؟ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ 1 ہفتے کے بعد کیا ہوا تھا؟ یہ 1 ہفتہ میں نے گہری سوچ بچار میں گزارا تھا، وہ معتدل انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نازلی مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر مجھے اپنے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ مجھ سے ایک تگڑی رقم بٹور سکے۔ یہ کھلی بلیک میلنگ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میرا اس بچے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں ایک امن پسند اور صلح جو انسان ہوں۔ 1 سال میں وہ میری فطرت، مزاج اور عادت و اطوار سے پوری طرح واقف ہو گئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں بدنامی کے خوف سے اس کے مطالبے کے سامنے گردن جھکانے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ افسوس کہ میں اس سے محبت کرتا رہا اور اس دوران میں وہ میری نفسیاتی کمزوریوں پر PhD کرنے میں مصروف رہی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، 1 ہفتے میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کچھ دے دلا کر مجھے نازلی سے جان چھڑا لینا چاہیے۔ میں اس کا 5 لاکھ والا تقاضا تو پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تاہم میں نے اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر ذہن میں 1 لاکھ کا فگر رکھ لیا تھا۔ نازلی کی دی ہوئی مہلت جب پوری ہو گئی تو اس نے مجھے فون کیا اور پوچھا، ناصر تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہ 26 جون کی دوپہر تھی۔ میں نے اپنے لہجے میں توانائی بھرتے ہوئے جواب دیا، میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آخری اور اٹل ہے۔ میں ایک ناکردہ گناہ کے کفارے کے طور پر تمہیں 1 لاکھ روپے دے سکتا ہوں۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی، ناصر یہ تو میرے مطالبے کا 5واں حصہ ہے۔ جو بھی ہے بس یہی ہے، میں نے رکھائی سے کہا، لینا ہے تو لے لو ورنہ تمہاری مرضی۔ اس ضد کے نتائج سے واقف ہو؟ میں نے نتائج کو اپنے ذہن میں رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہے، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ جس طرح میں یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، اسی طرح تم بھی یہ ثابت نہیں کر پاؤ گی کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اگر یہ معاملہ پولیس اور عدالت تک گیا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کیس کو زنا بالرضا کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا، اور اس صورت میں ہم دونوں قابل تعزیر ٹھہرائے جائیں گے۔ اب بال تمہارے کورٹ میں ہے نازلی، میرے ساتھ کوڑے کھانے کا ارادہ ہے یا پھر 1 لاکھ روپے لے کر مجھ سے دور جانا چاہو گی؟ یہ درست ہے کہ آج سے 50 سال پہلے DNA ٹیسٹ وغیرہ کا کوئی تصور نہیں تھا، لیکن ایسی بھی اندھیری مچی ہوئی تھی کہ کوئی بھی آبرو باختہ عورت کسی شریف النفس انسان کو اپنے گناہ کا ذمہ دار ٹھہرا دے۔ اس حوالے سے اور بھی کئی میڈیکل ٹیسٹ تھے جو نتیجہ خیز ثابت ہوتے تھے، لیکن میرا موکل اس حقیقت سے کما حقہ واقف نہیں تھا، اسی لیے وہ مقتولہ کے دباؤ میں آ کر اسے 1 لاکھ روپے دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اس فیصلے کے پیچھے اس کی کم علمی، بزدلی، بدنامی کا خوف، شرافت یا جو کچھ بھی تھا،
بہرکیف وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ جب کوئی عورت دنیا والوں کے سامنے کسی مرد پر اس نوعیت کا گھناؤنا بہتان باندھتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں ہمیشہ اس نام نہایت مظلوم عورت کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر ان لوگوں میں سے بعض نے اس مرد اور عورت کو کئی بار ایک ساتھ بھی دیکھا ہو تو پھر یہ تہمت بلا تحقیق حقیقت کا روپ ڈھال لیتی ہے۔ نازلی کی جانب لمحاتی خاموشی چھا گئی۔ ملزم عدالت کو بتا رہا تھا۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے مجھ سے کہا، ناصر، تم پچھلے 1 سال سے میری عاشقی کا دم بھرتے چلے آ رہے ہو۔ تمہارا اتنا حق تو بنتا ہی ہے کہ وقت رخصت میں تمہیں مایوس نہ کروں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری پیشکش قبول کر لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط نازلی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ یہ 1 لاکھ روپے تم مجھے 2 گھنٹے کے اندر پہنچاؤ گے؟ اس نے کہا۔ تم رقم لے کے سیدھے میرے گھر آؤ گے، اور ہاں، تم نے اکیلے آنا ہے۔ بولو منظور؟ منظور، میں نے جواب دیا۔ اس نے ٹیلی فونک رابطہ موقوف کر دیا۔ میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے بینک گیا، وہاں سے 1 لاکھ روپے نکلوائے اور نازلی کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ گھر میں اکیلی تھی۔ میں اس کی درخواست پر گھر کے اندر چلا گیا۔ میں نے 1 لاکھ روپے سے دیے۔ اس نے اصرار کر کے مجھے چائے پلائی اور پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا تھا کہ سب ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن اگلے روز 27 جون کی صبح پولیس نے مجھے میرے گھر سے نازلی کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں جب نازلی کے گھر سے نکلا تھا تو وہ 110% زندہ اور حشاش بشاش تھی۔ اس نے 1 لاکھ روپے کے لیے میرا شکریہ بھی ادا کیا تھا، اور اب میں ایک ملزم کی حیثیت سے عدالت میں کھڑا ہوں۔ ناصر محمود کی تاثر انگیز کہانی ختم ہوئی تو میں نے پوچھا، وقوع کے روز تم کتنے بجے مقتولہ کے گھر پہنچے تھے؟ ٹھیک 2 بجے دوپہر، اس نے جواب دیا۔ اور تم وہاں کتنی دیر ٹھہرے تھے؟ زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ۔ اس کا مطلب ہے کہ تم 2:30 بجے کے آس پاس مقتولہ کے گھر سے نکل گئے تھے، اور اس وقت تک وہ زندگی کی رعنائی اور توانائی سے معمور تھی۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہے، جس کے مطابق مقتولہ نازلی کو وقوع کی سے پہل 4 سے 6 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جی سر، ملزم نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہاری بیوی کو معلوم تھا کہ نازلی تمہیں کسی طرح بلیک میل کر رہی تھی؟ نہیں، اس نے 2 ٹوک انداز میں جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری بیوی رخسار کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وقوع کی دوپہر تم مقتولہ کو 1 لاکھ روپے دینے گئے تھے۔ میں نے رخسار کو اس معاملے کی بھنک بھی نہیں لگنے دی تھی، ملزم نے معتدل انداز میں بتایا۔ میں نے سوال کیا، کوئی اور ایسا شخص جسے یہ خبر ہو کہ تم نازلی کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے؟ میں نے اپنے جگری یار کو اس بارے میں بتا رکھا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ میری محبت کے معاملات کو صرف اپنی ذات تک ہی محدود رکھے گا، اس نے جواب دیا۔ کیا تمہارا جگری یار سعید مراد اس بات سے واقف تھا کہ تم وقوع کی دوپہر مقتولہ کو 1 لاکھ روپے دینے اس کے گھر گئے تھے؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، جب نازلی کی حقیقت مجھ پر آشکارا ہوئی تو میں نے مقتولہ کے مکروہ کردار کے بارے میں سعید مراد کو بتایا تھا۔ وہ مجھ سے زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اس نے مجھ پر بہت غصہ بھی کیا تھا۔ سعید شروع ہی سے مجھے سمجھا رہا تھا کہ پیار محبت کے اس جھمیلے سے دور رہوں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔ اس لیے سعید کی نصیحت میری سمجھ میں اپنے لیے جگہ نہ بنا سکی۔ میری بے وقوفی کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج میں اپنوں غیروں سب کی نظروں سے گر چکا ہوں، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے نازلی کو قتل نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی میرے اس کے ساتھ فزیکل تعلقات رہے ہیں۔ میرا رب دلوں کے بھید جانتا ہے۔ میں اس قادر مطلق کی عدالت میں خود کو بے گناہ سمجھتا ہوں۔ وہی ذات پاک مجھے اس مصیبت سے نکالے گی، بس میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناصر محمود کی دکھ بھری قطع کے تمام ہوتے ہی عدالت کا مقررہ وقت
ختم ہونے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی گواہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے جج سے مخاطب ہوتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، جناب عالی، میں اس کیس کے تفتیشی افسر سے ایک دو نہایت مختصر سوالات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی عدالت کے مخصوص وقت کے اندر۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے دیوار کی کلاک کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 15 منٹ ہیں۔ یس سر، میں نے بآواز سے بلند کہا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثے کی ایک گواہ ایسی ہوتی ہے، وہ ایک لحاظ سے مقدمے کا مدعی بھی ہوتا ہے، چنانچہ اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ جج کے حکم پر سب انسپکٹر توقیر احمد وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں کٹہرے کے نزدیک گیا اور آئیو کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آئیو صاحب، میں نے آپ کی مرتب کردہ رپورٹ کو بڑی توجہ سے پڑھا ہے۔ آپ نے نہایت ہی ذمہ داری سے یہ اہم کام کیا ہے۔ میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جائے وقوع پر آپ ملزم اور مقتولہ کے علاوہ اور کس کے فنگر پرنٹس ملے تھے؟ مقتولہ کے بڑے بھائی سکندر کے، آئیو نے جواب دیا۔ میری معلومات کے مطابق اس گھر میں مقتولہ نازلی اپنے بڑے بھائی سکندر کے ساتھ رہتی تھی، اس لیے ان دونوں کی انگلیوں کے نشانات کا وہاں پایا جانا حیرانی کی بات نہیں ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس کے علاوہ ہمیں جائے وقوع سے 2 اور لوگوں کے فنگر پرنٹس بھی ملے تھے، لیکن ان کی شناخت نہیں ہو سکی، اس نے بتایا۔ بہرکیف ہم نے ان غیر شناخت شدہ فنگر پرنٹس کو اپنے ریکارڈ میں محفوظ کر لیا ہے۔ سب انسپکٹر صاحب، آپ کی تیار کردہ رپورٹ کو دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا تھا کہ آپ ایک ذہین اور قابل پولیس آفیسر ہیں، ورنہ اتنی باریک بینی سے کوئی موقع کی کارروائی کو مینیج نہیں کرتا، میں نے نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ آئیو سے کہا۔ میں نے توقیر احمد کو بانس پر چڑھا دیا تھا۔ اگر میں آپ کو کسی شخص کے فنگر پرنٹس کا سیمپل دوں تو کیا آپ اپنے فورینسک ایکسپرٹ کی مدد سے اس سیمپل کو اپنے ریکارڈ میں موجود ان 2 افراد کے فنگر پرنٹ سے میچ کرا سکتے ہیں جن کی آپ کے بیان کے مطابق ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی؟ کیوں نہیں، ضرور، آئیو نے وسیع القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کا حق ہے وکیل صاحب، چاہے آپ براہ راست مجھ سے کہیں یا عدالت سے اس کام کے سلسلے میں احکامات صادر کرائیں۔ جب آپ خود ہی تعاون کے لیے رضامند ہیں تو پھر عدالت کو زحمت دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے تشکرانہ انداز میں کہا۔ پھر روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 1 ماہ کے بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دا کورٹ از ایڈجرنڈ۔ میں عدالت سے باہر نکلا تو ناصر کی بیوی رخسار اور ناصر کا جگری یار میرے ہمراہ تھے۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے سعید مراد نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب، مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ اگر آج شام میں رخسار بھابھی اور میں آپ کے آفس آ جائیں تو کیسا رہے گا؟ سعید صاحب، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی ہے، میں تو خود بھی آپ سے ایک تفصیلی ملاقات کرنا چاہتا تھا، میں نے خوش دلی سے کہا۔ موسٹ ویلکم، آپ لوگ آفس آ جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ پچھلے 2-2.5 ماہ میں میری سعید مراد سے جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی تھیں، ان میں رخسار بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ اب چونکہ کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو چکی تھی، اس لیے بھی بعض اہم امور کا نئے سرے سے جائزہ لینا ضروری ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ میں معنی خیز انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ میں اس کیس کو 2 زاویوں سے ایک ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ ایک زاویہ وہ تھا جو میرے موکل ناصر محمود نے مجھے دکھایا تھا، اور دوسرا زاویہ اسی کی دختر کلاں رخشندہ کا سمجھایا ہوا تھا، اور یہ دونوں زاویے آگے چل کر اپنے باہمی ملاپ سے خط مستقیم کی شکل اختیار کرنے والے تھے۔ بہرحال میں نے ناصر محمود کو رخشندہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔
اور نہ ہی آئندہ میرا ایسا کوئی ارادہ تھا، الا یہ کہ کسی موقع پر ایسا کرنا ناگزیر نہ ہو جاتا۔ اس شام رخسار اور سعید مراد مجھ سے ملنے آئے تو میں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ رخسار کی عمر 35 کے قریب تھی، لیکن وہ 25 سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیتی تھی، اور عمر چوری میں اس کے باڈی فریم کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ متناسب البدن اور حسین و جمیل ہونے کے علاوہ خاصی اسمارٹ اور ایکٹیو بھی تھی۔ اس نے اپنے وزن کو بڑی ہنرمندی سے قابو میں رکھا ہوا تھا۔ جب میں نے پہلی بار رخسار کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ ایسی خوبصورت اور دلکش بیوی کا شوہر بھی کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ سکتا ہے۔ رخسار ہر زاویے سے نازلی پر فوقیت رکھتی تھی، مگر اصل مسئلہ دل کا ہے، جس کی ڈکشنری میں ناپ تول اور جانچ پڑتال کا کوئی موازناتی نظام موجود ہی نہیں ہے۔ ان دونوں سے تفصیلی ملاقات کرنے کا میرا مقصد بھی یہی تھا کہ میں جاننا چاہتا تھا کہ ناصر محمود نازلی کی طرف مائل کیوں ہوا تھا۔ رسمی علیق سلیق کے بعد جب میں نے یہی سوال ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اپنے اپنے حساب اور تجربے کی روشنی میں جواب دیا۔ رخسار نے طنزیہ انداز میں بس اتنا کہا، بیگ صاحب، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا۔ ایسا نہیں بولو رخسار، سعید مراد نے میٹھی سرزنش کرتے ہوئے کہا، پیار اور محبت تو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تم نے غالب کے ایک شعر کا جو دوسرا مصرع پڑھا ہے، خلل کے حوالے سے اس کا اپنا ایک پس منظر ہے۔ مجھے کسی شعر کے پس منظر سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ خفگی بھرے لہجے میں بولی۔ ویسے بھی میں نے پیار و محبت کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا۔ ناصر کو تو نازلی سے عشق ہو گیا تھا نا، دماغ کی اسی خلل نے آج اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا ہے۔ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ نازلی کے ساتھ پیدا ہو جانے والا تعلق ناصر کے دماغ کا خلل تھا یا دل کا قرار، اس بات سے قطع نظر رخسار ناصر کی اس حرکت سے خوش نہیں تھی، اور اس کی یہ برگشتگی ہر زاویے سے جھلک رہی تھی۔ ایک بیوی ہونے کے ناطے اس کے اس رویے کو غلط نہیں کہا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب سعید مراد کا ایک اپنا انداز تھا۔ وہ ناصر محمود والے معاملے میں ایک دیرینہ دوست کا فرض نبھاتے ہوئے اس کی بیوی کے ہمراہ سرگرم عمل تو تھا، لیکن اس کی حرکات و سکنات سے وہ پریشانی نہیں جھلکتی تھی جو اس سچویشن کا تقاضا تھا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ سعید مراد رخسار کو اپنے دوست کی بیوی یا اپنی بھابھی اور یا پھر اپنی چھوٹی بہن سمجھنے کے بجائے ایک بے تکلف شناسہ کے مانند ٹریٹ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں رخسار کے لیے پسندیدگی کے جذبات بھی دیکھے تھے۔ عین ممکن ہے کہ میرا یہ اندازہ غلط ہو۔ بہرکیف ان کی سوچ سے آگاہ ہونے کے بعد میں نے معتدل انداز میں کہا، پیار محبت اور عاشقی پر تو ڈھیروں باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمیں ناصر کی باعزت بریت پر فوکس کرنا چاہیے۔ ہم یہی تو کر رہے ہیں بیگ صاحب، رخسار نے بیزار کن لہجے میں کہا۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے آپ کو ناصر کا وکیل مقرر کیا ہے، اور آپ ٹھیک ٹھاک ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ میری کارکردگی کو سراہنے کا شکریہ، میں نے رخسار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سعید مراد سے پوچھا، آپ مجھ سے کون سی اہم بات کرنا چاہتے تھے؟ اوہ ہاں، ناصر کے چکر میں اپنا معاملہ تو بھول ہی گیا تھا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ دراصل مجھے اپنے بزنس کے حوالے سے آپ سے ایک مشورہ کرنا تھا۔ اس دوران میں آفس بوائے بشیر احمد ایک ٹرے میں سعید اور رخسار کے لیے چائے، پانی اور ولایتی بسکٹ لے کر آ گیا تھا۔ جی بتائیں، میں نے سعید کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرے استفسار کے جواب میں پہلے تو سعید نے ان تمام احسانات کا ذکر کیا جو ناصر محمود گاہے بگاہے اس پر کرتا رہا تھا۔ سعید کی بیان کرتا کہانی سے میں یہی سمجھ پایا کہ اگر ناصر زندگی کے مختلف معاملات میں سعید کی مدد نہ کرتا تو وہ اب تک یا تو بے روزگار ہوتا اور یا پھر کہیں قسم پرسی کے شب و روز گزار رہا ہوتا۔
آخر میں اس نے کہا، بیگ صاحب، ایک دو پارٹیوں نے میری اچھی خاصی رقم تباہ رکھی ہے۔ میں نے پیار، محبت اور انسانیت کا ہر راستہ اپنا کر دیکھ لیا ہے، مگر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ وہ لوگ پیسوں کی واپسی سے صاف انکار بھی نہیں کر رہے۔ ہر بار وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ جب ہوں گے تو دے دیں گے، لیکن یہ جب کب آئے گا اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ان نادہندگان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ آپ میری بات تو سمجھ ہی گئے ہیں نا؟ بالکل، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا ہوں سعید صاحب، میں نے رسان بھرے لہجے میں کہا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میری بات میں اس قدر سنجیدگی اور قطعیت پائی جاتی تھی کہ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے بولا، جی، میں ہمتاً گوش ہوں۔ اگر آپ یہ کیس کسی اور وکیل کے پاس لے کر جائیں گے تو وہ آپ کو یقین دلائے گا کہ 2-3 پیشیوں میں وہ آپ کی رقم کی ریکوری کرا دے گا، لیکن میں آپ کو ایسا کوئی خواب نہیں دکھا سکتا کیونکہ عملاً یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مال کی واگزاری بہت ہی پیچیدہ اور صبر آزما کام ہے سعید صاحب۔ اگر سامنے والی پارٹی خود کو دیوالیہ ثابت کرتے تو اس سے رقم کو یکمشت نکلوانا عدالت کے بس کی بھی بات نہیں ہے۔ عدالت دونوں پارٹیوں کی طاقت اور کمزوری کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی فیصلہ صادر کرتی ہے۔ فرض کریں سامنے والی پارٹی یعنی نادہندہ عدالت کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائے کہ وہ 2-3 ہزار ماہانہ سے زیادہ دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو دوسری پارٹی کو اپنی رقم کی واپسی کے لیے ایسی ہی قلیل قسط پر آمادگی ظاہر کرنا پڑتی ہے، الا یہ کہ قرض خواہ کا وکیل کسی طرح یہ ثابت نہ کرتے کہ قرض دار اس سے زیادہ بھی دینے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس نوعیت کے ثبوت جمع کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر کہا، میں نے تمام تلخ حقائق آپ پر واضح کرتی ہیں سعید صاحب۔ اگر آپ کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ موجود ہے تو میں آپ کا یہ کیس ضرور لوں گا، باقی آپ کی مرضی۔ بیگ صاحب، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، سعید نے مضبوط لہجے میں کہا، اس لیے میرا کیس تو آپ ہی کو لینا ہوگا، پھر نتیجہ جو بھی ہو اللہ مالک ہے۔ آپ جتنا بھی کہیں گے میں انتظار کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا، آپ مجھے وہ تمام دستاویزی ثبوت فراہم کر دیں جن سے ثابت ہوتا ہو کہ آپ کے پیسے ان لوگوں کی طرف نکلتے ہیں، اس کے بعد ہی میں اس کیس کو تیار کر سکوں گا۔ میرا خیال ہے، رخسار نے سعید مراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سعید، تو بیگ صاحب کو ناصر والے معاملے پر فوکس کرنے دو، تو یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تمہاری رقم تو کافی عرصے سے ڈوبی ہوئی ہے اور بیگ صاحب نے تمہیں کھل کر بتا بھی دیا ہے کہ اس رقم کی واپسی میں لمبا عرصہ لگے گا، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ بیگ صاحب پہلے ناصر کے کیس کو نمٹا لیں، تمہاری رقم کی واگزاری کو بعد میں دیکھیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بیگ صاحب؟ آخری جملہ اس نے میری جانب دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا، چنانچہ میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، رخسار جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ دیکھ لو سعید، وہ اپنے شوہر کے دوست کو شاکی نظر سے دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں بولی، بیگ صاحب بھی میری ذہانت کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ایک تم ہو کہ مجھے ڈفر سمجھتے ہو۔ ایسی بات نہیں ہے رخسار، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں کبھی بھی بے وقوف نہیں سمجھا، تم بہت زیادہ جذباتی ہو اور تمہاری توقعات کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، شاید۔ ایک بات مجھے بہت ہی حیرت انگیز لگی کہ وہ دونوں آپس میں دیرینہ بے تکلف شناساؤں کی طرح گفتگو کر رہے تھے، اور ناصر محمود کی ذات کے حوالے سے ان کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ مصیبت میں پھنسا ہوا کوئی انسان نہ ہو، بلکہ کچن کیبنٹ میں رکھا کوئی بے جان برتن ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں چند منٹ تک انہی کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس کیس سے تعلق رکھنے والے ایک اہم شخص سے میں نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دوسری جانب تیسری گھنٹی پر میری کال ریسیو کر لی گئی۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، ہیلو توقیر صاحب، آپ کیسے ہیں؟
الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، دوسری طرف سے جواب آیا۔ آپ سنائیں بیگ صاحب؟ اللہ کا کرم ہے جناب، میں نے کہا۔ میں نے آپ کو کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ کام ہو گیا ہے۔ بتائیں کب آپ کے حوالے کروں؟ کیا کل عدالت میں آپ کا کوئی کیس لگا ہوا ہے؟ ہاں ایک کیس ہے تو، میں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے تو پھر عدالت کی کینٹین میں ملاقات ہوگی، اس نے کہا۔ مجھے ایک ضروری محکمہ جاتی کام سے وہاں جانا ہے، اسی بہانے آپ سے مل کر وہ چیز بھی لے لوں گا۔ شکریہ جناب، میں نے تہہ دل سے کہا۔ ہر کوئی آپ کی طرح متعاون نہیں ہوتا بیگ صاحب، اس دنیا کا نظام کچھ لوگ کچھ دو پر ہی چل رہا ہے، وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ درست فرمایا آپ نے، میں نے کہا۔ کبھی آپ بھی میری ضرورت کے وقت میرے کام آ جائیے گا، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس طرح معاونت کا رشتہ قائم رہے گا اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، میں نے خلوص نیت سے کہا۔ میں حاضر ہوں۔ آپ کی معاونت والی ترکیب مجھے پسند آئی۔ آپ ذہین ہونے کے ساتھ ہی ایک مہذب اور باذوق انسان بھی ہیں۔ میرے منہ سے اپنی تعریف سن کر چوڑا ہونے کے بجائے اس نے انکسار بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ اختتامی کلمات کے بعد ہمارے بیچ قائم ٹیلی فونک رابطہ موقوف ہو گیا۔ میں نازلی مرڈر کیس کے دیگر زاویوں پر غور و فکر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ماہ اکتوبر اپنے جوبن پر تھا، گرمی کا موسم رخصت ہو چکا تھا۔ میں اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھا۔ اس پیشی پر استغاثے کی جانب سے مقتولہ نازلی کے بھائی سکندر کو گواہی کے لیے عدالت میں بلایا گیا تھا۔ میں نے بھی صفائی کے ایک بھاری گواہ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے حاضرین عدالت پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، پراسیکیوشن پلیز پروسیڈ یور آنر۔ وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں استغاثہ کے ایک اہم گواہ اور مقتولہ کے اکلوتے بھائی سکندر کو وٹنس باکس میں بلانے کی اجازت چاہوں گا۔ جج نے سپاٹ آواز میں کہا، پرمیشن گرانٹڈ۔ اس کے بعد سکندر گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سکندر کی عمر 45 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ متناسب بدن کا مالک ایک دراز قامت شخص تھا۔ اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ وہ عام سی شکل و صورت کا مالک تھا اور اس کی رنگت گہری گندمی یا ہلکی سانولی تھی۔ سکندر نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا تو وکیل استغاثہ اس کے قریب چلا گیا، پھر ایکیوز باکس میں کھڑے میرے موکل اور اس کیس کے ملزم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اپنے گواہ سے سوال کیا، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ نازلی کی زبان سے اس کا غلیظ نام تو میں نے کئی بار سنا تھا، لیکن اس کی منوع شکل آج پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ استغاثہ کے گواہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، یہ شیطان میری اکلوتی بہن کا قاتل ہے۔ اگر میرا بس چلے تو میں ابھی اس کی گردن توڑ کر اپنی بہن کی دردناک موت کا بدلہ لے لوں۔ آرڈر آرڈر، جج نے چوبی ہتھوڑے کی مخصوص ضربات کی مدد سے تنبیہی انداز میں کہا، پراسیکیوشن اپنے گواہ کو بتائے کہ یہ عدالت کا کمرہ ہے، کوئی انتقام کا اکھاڑا نہیں، لہذا اپنی زبان کھولتے وقت عدالت کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ وکیل استغاثہ نے مختصر الفاظ میں سکندر کو آداب عدالت سے آگاہ کرنے کے بعد ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، سکندر، معزز عدالت تمہارے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس عدالت سے تمہاری بہن کو ضرور انصاف ملے گا، تم حوصلہ رکھو اور میں جو سوال کروں اس کا خوب سوچ سمجھ کر جواب دو۔ جی ٹھیک ہے، گواہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ سکندر، کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ ملزم نے تمہاری بہن سے شادی کا وعدہ کر رکھا تھا؟ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ سے استفسار کیا۔ ان دونوں کے درمیان کب سے یہ معاملہ چل رہا تھا؟
اس کا تو مجھے ٹھیک سے اندازہ نہیں ہے، گواہ نے جواب دیا، لیکن اپنی موت سے لگ بھگ 3 ماہ پہلے نازلی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ناصر محمود نامی کسی شخص سے شادی کرنے والی ہے۔ مقتولہ کی اس اطلاع پر تم نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ پہلے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، گواہ نے بتایا، اور بعد میں بے انتہا دکھ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ وکیل استغاثہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ عدالت تمہاری اس متضاد بیانی کی وضاحت سننا چاہتی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے وکیل صاحب، استغاثہ کا گواہ گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، میں نے اب تک اس لیے شادی نہیں کی تھی کہ میری خواہش تھی پہلے نازلی اپنے گھر کی ہو جائے، اس کے بعد میں اپنا گھر بسانے کے بارے میں سوچوں گا۔ چنانچہ جب نازلی نے مجھے بتایا کہ وہ شادی کرنے والی ہے تو میں حد درجہ خوش ہو گیا تھا، لیکن جب مجھے یہ پتہ چلا کہ نازلی ایک ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جو پہلے سے شادی شدہ ہے تو میرے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا اور میرا دل بجھ کر رہ گیا۔ اس موقع پر آپ نے نازلی سے کیا کہا تھا؟ میں نے اسے اس شادی سے باز رہنے کی تلقین کی تھی، گواہ نے جواب دیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑی رہی اور بعد ازاں اس نے مجھے قائل بھی کر لیا تھا۔ گویا تم بھی اس شادی کے لیے رضامند ہو گئے تھے؟ جی ہاں، گواہ نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں استفسار کیا، مقتولہ نے ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ تم قائل ہو گئے اور اس شادی کے لیے تم نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی؟ نازلی نے مجھے بتایا تھا کہ ناصر محمود کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور اسے اولاد کی شدید خواہش بھی ہے، گواہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ نازلی کے بیان کے مطابق ناصر نے اپنی بیوی سے دوسری شادی کی اجازت بھی لے لی ہے، اس کی پہلی بیوی اس شادی میں پوری طرح شریک بھی ہوگی، اور یہ کہ شادی کے بعد ناصر اسے الگ گھر میں رکھے گا جو نازلی کے نام سے خریدا جائے گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک گہری سانس لی، پھر تھکی ہوئی آواز میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، نازلی نے مجھے جس صورتحال سے آگاہ کیا وہ میرے لیے اطمینان بخش تھی، اس لیے میں نے اس شادی کے لیے اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ درندہ صرف اور صرف میری بہن سے ناجائز تعلقات رکھنا چاہتا ہے۔ ایک سیدھی سادھی معصوم لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر یہ دیوس اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا، پھر جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا اور نازلی نے اپنی غلطی کی پردہ پوشی کے لیے اس سے فوری شادی کا مطالبہ کیا تو جواب میں اس کمینے شخص نے جو کیا وہ میری بہن کی المناک موت کی صورت میں سب کے سامنے ہے۔ میں اس سے زیادہ کیا کہوں؟ کیا تمہارے علم میں ہے کہ ملزم مقتولہ سے ملنے کے لیے اس کے یعنی تمہارے گھر بھی آیا کرتا تھا؟ وکیل استغاثہ نے نرم لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا، میں یہ بات نہیں جانتا تھا، اگر مجھے اس معاملے کی خبر ہوتی تو میں نازلی کو سختی سے منع کر دیتا۔ شادی سے پہلے عورت و مرد کا یوں آزادانہ ملنا جلنا کوئی بھی گل کھلا سکتا ہے، اور اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ کاش نازلی نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہوتا۔ وہ بھولی بھالی لڑکی اس عیار شکاری کی لچھے دار باتوں میں اس بری طرح پھنس گئی تھی کہ اسے ہر طرف یہی نظر آتا تھا، اور اس میل ملاپ کا نتیجہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ملزم نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ مقتولہ اسے اس کے نہ کردہ گناہ کی آڑ میں بلیک میل کر رہی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اپنے گواہ کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، اور اس نے مقتولہ کو 5 لاکھ کے بجائے 1 لاکھ میں راضی کر لیا تھا۔ چنانچہ وقوع کی دوپہر ملزم مقتولہ کو وہی 1 لاکھ روپے دینے اس کے گھر گیا تھا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوڑ دے۔ ملزم کا یہ بیان لغویات اور بکواسیات پر مبنی ہے، وکیل صاحب، گواہ نے زہرخند لہجے میں کہا، یہ بدبخت میری بہن کو موت کے گھاٹ اتارنے کی نیت ہی سے وقوع کی دوپہر اس سے ملنے گیا تھا، اور اس نے
اپنے ناپاک ارادے پر عمل بھی کر ڈالا۔ اس نے میری بہن کی جان لی ہے، اسے بھی عبرتناک سزا ملنا چاہیے۔ میں اس نامراد کو پھانسی کے پھندے میں لٹکا ہوا تڑپ تڑپ کر مرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ کی لاش کو تمہیں نے دریافت کیا تھا۔ وکیل استغاثہ نے چراغ کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں لاش کے پاس 1,00,000 روپے کے کرنسی نوٹ پڑے ہوئے ملے تھے؟ نہیں، گواہ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ میری معلومات کے مطابق تم ایک ٹیکسی چلاتے ہو اور رات کو دیر سے گھر آنا تمہارا معمول ہے۔ وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں پوچھا، کیا اسی وجہ سے تمہیں اپنی بہن کی موت کا علم کافی تاخیر سے ہوا تھا اور تم نے نصف شب کے آس پاس پولیس کو اس سانحے کی اطلاع دی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ دیٹس آل یور آنر، وکیل استغاثہ نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، یور وٹنس۔ اپنی باری پر میں گواہوں والے کٹہرے کے نزدیک چلا گیا اور وکیل استغاثہ کی توقع اور اندازے کے برعکس نہایت ہی کارآمد اور مختلف نوعیت کی چرا کی۔ میں نے استغاثہ کے گواہ سکندر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اس بات کا یقین کر سکتے ہو کہ مجھے تمہاری بہن کی موت کا بہت افسوس ہے؟ کسی بھی قیمت پر نہیں وکیل صاحب، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ آپ تو ایک ایسے شخص کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو میری بہن کا قاتل ہے، پھر میں آپ کی اس بات کا یقین کیسے کر لوں کہ آپ کو مجھ سے دلی ہمدردی ہے؟ میں ایک بے گناہ انسان کو انصاف دلا کر اصل مجرم کو بے نقاب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ میرے موکل نے تمہاری بہن نازلی کو قتل نہیں کیا تھا۔ میری بہن کا قاتل یہی شخص ہے، وہ ملزم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصیلے لہجے میں بولا۔ ایک منٹ، میں نے ڈرامائی انداز میں استفسار کیا، کیا ابھی تم نے یہی کہا ہے نا کہ میری موکل نے تمہاری بہن کا خون کیا ہے؟ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے وکیل صاحب، وہ جوشیلے لہجے میں بولا، اور یہ بات میں 1000 بار بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ مقتولہ تمہاری سگی بہن تھی؟ میں نے استغاثہ کے گواہ سے سوال کیا۔ وہ ناپسندیدہ نظر سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ فوراً اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ استغاثہ کا گواہ بڑے واضح الفاظ میں بتا چکا ہے کہ مقتولہ اس کی بہن تھی، پھر ڈیفینس کا یہ سوال کیا معنی رکھتا ہے؟ ڈیفینس، کیا آپ کو سکندر کے مقتولہ کا بھائی ہونے پر کوئی اعتراض ہے؟ جج نے مجھ سے پوچھا۔ یس یور آنر، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ آبجیکشن اوور رولڈ، جج نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، ڈیفینس پروسیڈ فردر۔ میں استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا اور اس کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر سوال کیا، کیا تم مقامی ہو یا کہیں اور سے آ کر کراچی میں آ بسے تھے؟ میں 100% مقامی ہوں وکیل صاحب، گواہ نے تپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرے باپ دادا کا تعلق کراچی ہی سے تھا۔ تمہارا اصلی نام سکندر علی ہے نا؟ ہاں بالکل، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ تمہارے والد کا کیا نام تھا؟ شوکت علی، اور والدہ کا؟ اس نے بتایا، رشیدہ بی بی۔ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ مقتولہ تمہاری سگی بہن تھی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ یعنی اس کے باپ کا نام بھی شوکت علی اور ماں کا نام بھی رشیدہ بی بی تھا؟ ہاں ہاں ہاں، اس نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اب یقین آ گیا یا 10-20 بار اور کہوں؟ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے بآواز بلند کہا۔ میرے فاضل دوست حد سے تجاوز کر رہے ہیں، انہیں استغاثہ کے گواہ کو ہراساں کرنے سے باز رہنے کی تلقین کی جائے۔ ڈیفینس، جج نے پروسیکیوشن کے اعتراض کو اہمیت دیتے ہوئے مجھ سے پوچھا، کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ استغاثہ کے گواہ سکندر اور مقتولہ نازلی کے والدین الگ ہیں؟ یس یور آنر،
میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے ٹوٹوک انداز میں کہا، کیا آپ اپنے دعوے کو ثابت کر سکتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ میں نے وکیل استغاثہ کے سوال کو اپنے جوتے کی نوک پر مارتے ہوئے جج کی طرف دیکھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یور آنر، مقتولہ کی والدہ کا نام رابعہ اور والد کا نام غفار تھا اور وہ حیدرآباد سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ مقامی نہیں تھی۔ یہ تو آپ عجیب ہی بات کر رہے ہیں، جج نے الجھن زدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ دو سگے بہن بھائیوں کے ماں باپ الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جناب عالی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، اور میں وقت آنے پر اسے ثابت بھی کر سکتا ہوں کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی اور مقتولہ ناسلی میں بھائی بہن کا رشتہ ہرگز نہیں تھا، نہ سگے بھائی بہن اور نہ ہی سوتیلے۔ وقت تو آیا ہوا ہے بیگ صاحب، جج نے مجھ سے کہا، کیا آپ ابھی یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی نے غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ اس رنگ بدلتی صورتحال نے سکندر کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ جج کی طرف دیکھتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، سر، اگر میری گواہی ہو گئی ہے تو مجھے جانے کی اجازت دیں، مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی ہے اور یہ میرے دھندے کا ٹائم بھی ہے۔ اگر میں ٹیکسی نہیں چلاؤں گا تو پھر کھاؤں گا کہاں سے؟ جب تک وکیل صفائی اپنی چرا مکمل نہیں کر لیتے یا جب تک عدالت کا مقررہ وقت ختم نہیں ہو جاتا، تم یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے، جج نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ باقی جہاں تک تمہاری پیاس کا تعلق ہے تو اسے بجھانے کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے، اور جب تک تم کٹہرے میں کھڑے ہو دھندے کا خیال ذہن سے نکال دو۔ آئندہ 2 منٹ میں سکندر علی کو ٹھنڈے پانی کے 2 گلاس پلا دیے گئے، جس سے وہ کافی حد تک شانت ہو گیا تھا۔ تاہم یہ شانتی عارضی اور بیرونی تھی، اس کی اندرونی بے چینی اور اضطراب آنکھوں اور چہرے سے عیاں تھا۔ اس کا بس چلتا تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے ریس ہو سکتا تھا۔ ڈیفینس، جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ استغاثہ کے گواہ کی کسی دروغگوئی کا پردہ فاش کرنے والے تھے؟ جناب والا، میں نے کھکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ایک گواہ کو عدالت میں پیش کرنا پڑے گا۔ وہ بیچارہ بہت دور سے آیا ہے اور صبح سے عدالت کے باہر کھڑا اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے۔ صفائی کے گواہ کو فوراً پیش کیا جائے، جج نے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ میں نے حیدرآباد سے آئے ہوئے جبار خان کو کورٹ روم کے اندر بلانے کی درخواست کر دی، جو فی الفور منظور کر لی گئی کیونکہ یہ حکم جج کے عین مطابق تھا۔ جبار خان میرے موکل ناصر محمود کی حیدرآبادی ہمشیرہ رخشندہ کی دریافت تھا اور اس وقت میں رخشندہ کی سجائی ہوئی راہ پر گامزن تھا اور اس کے بعد ناصر محمود کی بتائی ہوئی راہ پر قدم رکھنے کی باری تھی۔ جبار خان کی عمر 45 اور 50 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ مائل بفربی بدن کا مالک ایک پستہ کامش شخص تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور سر سے وہ فارغ البال ہو چکا تھا۔ جبار خان اپنا بیان حلفی ریکارڈ کروا چکا تو میں وٹنس باکس کے نزدیک چلا گیا اور اپنے گواہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبار خان، میری درخواست پر آپ کو حیدرآباد سے کراچی آنا پڑا۔ میں آپ کو یہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ بہت ضروری تھا کیونکہ ایک بے گناہ شخص کی زندگی کا سوال ہے۔ وکیل صاحب، آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمارا تو پیشہ ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ اگر میرے یہاں آنے سے کسی بے گناہ انسان کا بھلا ہو جاتا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ خان صاحب، آپ حیدرآباد میں کہاں رہتے ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے معتدل انداز میں پوچھا۔ جج کے حکم کے مطابق سکندر علی بدستور وٹنس باکس کے قریب ہی موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈا پانی پینے سے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ وہ جبار خان کو دیکھتے ہی
جان جانے والی کیفیت میں بدل گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا اس نے جبار خان کو نہیں بلکہ کسی عفریت کو دیکھ لیا ہو۔ وکیل صاحب، میرا تعلق حیدرآباد کے بازار حسن سے ہے، جبار خان نے متحمل لہجے میں جواب دیا۔ میں سال ہر سال سے سرے گھاٹ کے علاقے میں ایک کوٹھے سے وابستہ ہوں اور یہی میرا پیشہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے اپنا تعارف کرانے کے لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں خان صاحب، میں نے اپنے بریف کیس میں سے نازلی کی ایک واضح پوسٹ کارڈ سائز تصویر نکالتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، اگر آپ کو جس مقصد کی خاطر یہاں آنے کی زحمت دی گئی ہے اس کے لیے آپ کا اتنا تعارف کافی ہے۔ پھر میں نے نازلی کی مذکورہ تصویر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ اس نے تصویر پر ایک اور نگاہ ڈالی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، بہت اچھی طرح۔ آپ کو جس مقصد کی خاطر یہاں آنے کی زحمت دی گئی ہے اس کے لیے آپ کا اتنا تعارف کافی ہے۔ پھر میں نے نازلی کی مذکورہ تصویر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے استفسار کیا، کیا آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ اس نے تصویر پر ایک نگاہ ڈالی اور اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، جی ہاں، بہت اچھی طرح۔ آپ معزز عدالت کو اس عورت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ میں نے جبار خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی گواہی اس کیس کی ضرورت بن گئی ہے۔ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس عورت کا نام نازلی تھا۔ ماضی کا صیغہ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ چند ماہ پہلے نازلی کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے۔ جبار خان وضاحت کرتے ہوئے بولا، نازلی ہمارے ہی کوٹھے پر ہوا کرتی تھی۔ اس کے پرستاروں میں ایک یہ بھی شامل تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے سکندر علی کی جانب اشارہ کیا اور نفرت بھرے انداز میں اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، 3 سال پہلے یہ نامراد تماش بین ہمارے کوٹھے کی رونق نازلی کو اپنے ساتھ بھگا لے گیا تھا۔ ہم نے ان دونوں کو بہت تلاش کیا مگر یہ ہمیں کہیں نہیں ملے۔ اب پتہ چلا ہے کہ یہ لوگ بہن بھائی بن کر کراچی میں رہ رہے تھے۔ سکندر بظاہر ایک ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے تاکہ کسی کو اس کی اصلیت کی خبر نہ ہو۔ بہرحال وہ سانس لینے کے لیے رکا اور پھر معتدل انداز میں کہا، آپ کو کچھ اور پوچھنا ہے وکیل صاحب؟ معزز عدالت صرف اس بات کی تصدیق چاہتی ہے کہ سکندر علی اور مقتولہ نازلی میں بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا، میں نے سپاٹ آواز میں کہا، اور یہ دونوں کراچی کے رہنے والے بھی نہیں ہیں۔ جب ان دونوں کے والدین ہی الگ ہیں تو پھر یہ بھائی بہن کیسے ہو سکتے ہیں؟ جبار خان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں ان دونوں کو سالہ سال سے جانتا ہوں۔ اگر آپ کہیں گے تو میں حیدرآباد سے درجن بھر افراد کو لا کر اس عدالت میں کھڑا کر دوں گا جو قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر اس بات کی گواہی دیں گے کہ سکندر علی اور نازلی کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور یہ دونوں کسی بھی حوالے سے بھائی بہن نہیں ہیں۔ بس سکندر نے خود کو اتنا تبدیل ضرور کیا ہے کہ حیدرآباد میں یہ ٹانگا چلایا کرتا تھا اور کراچی میں یہ ٹیکسی چلا رہا ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ خان صاحب، میں نے ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، پھر وکیل استغاثہ کی جانب مڑتے ہوئے کاٹدار آواز میں کہا، یور وٹنس پلیز۔ وکیل استغاثہ نے بادل ناخواستہ میرے گواہ جبار خان سے 2-4 ایسے سوال کیے جو متعلقہ کے ذیل میں آتے تھے اور نہ ہی ضمنی کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ در حقیقت یہ ایک قسم کی خانہ پوری تھی جو وکیل استغاثہ کی جھلاہٹ اور خجالت کو ظاہر کر رہی تھی۔ جبار خان کے جانے کے بعد استغاثہ کا گواہ سکندر علی ایک بار پھر گواہوں والے کٹہرے میں پہنچ گیا اور اس مرتبہ میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ سکندر، تمہارا جھوٹ معزز عدالت کے سامنے پوری طرح کھل چکا ہے۔ اب تم اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم نازلی کے قتل کا اقرار کر لو۔ ہو سکتا ہے
اس تعاون کی بنا پر تمہاری سزا میں کچھ کمی ہو جائے۔ میں نے نازلی کو قتل نہیں کیا، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ ہاں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ نازلی میری بہن نہیں تھی۔ حیدرآباد سے کراچی آنے کے بعد ہم نے دنیا والوں کے سامنے یہ مصنوعی رشتہ بنا لیا تھا تاکہ کوئی ہمیں شک کی نگاہ سے نہ دیکھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نازلی کی موت میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ تو میری بزنس پارٹنر تھی، ہم دونوں کے مفاد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ میں بھلا اس کی جان کیسے لے سکتا ہوں؟ تم دونوں کے مفاد؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا۔ کیا ان گھناؤنے مفادات میں یہ بھی شامل تھا کہ تم نازلی کے ذریعے پیسے والے مردوں کو گھیرتے تھے اور بعد ازاں انہیں بلیک میل کر کے ان سے لمبی رقوم بٹور لیا کرتے تھے، جیسا کہ تم نے میرے موکل کے ساتھ کیا؟ جواب دینے کے بجائے وہ امداد طلب نظر سے وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ سکندر کی حقیقت وکیل استغاثہ پر بھی پوری طرح عیاں ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے گواہ کے حق میں نعرہ مستانہ بلند کرنے سے باز نہیں آیا۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے کراری آواز میں کہا۔ میرے فاضل دوست استغاثہ کے گواہ کو خواہ اپنے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اسے خواہ کا نام تو نہ دیں وکیل صاحب، جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا۔ کیا اپنے گواہ کی طرح کوئی آپ پر واضح نہیں ہو چکی؟ پھر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ اپنی اجرات جاری رکھیں۔ سکندر، میرے سوال کا جواب دو، میں نے کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ کیا نازلی نے تمہارے ایما پر ملزم ناصر محمود کو اپنے جال میں پھنسایا تھا؟ ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی اور فائدہ تھا۔ جب مقتولہ تمہاری بھلائی اور فائدے کے لیے کام کر رہی تھی تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ میں نے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے نازلی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں میرا جو قصور ہے میں اس کا اقرار کر چکا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے میری بات کا یقین کریں یا نہ کریں۔ جناب عالی، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے تیز آواز میں کہا، معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی کو شامل تفتیش کرنے کے لیے احکامات صادر کیے جائیں۔ یہ بندہ ترو کو درجہ اول ثابت ہو چکا ہے۔ جب پولیس اس پر سختی کرے گی تو مجھے یقین ہے کہ اس کے اندر سے چند ایسے حقائق برآمد ہوں گے جو میرے موکل کی بے گناہی پر روشنی ڈالیں گے۔ میرا تجویز نما مطالبہ انتہائی منطقی اور وقت کی ضرورت تھا، لہٰذا جج نے فی الفور اس کیس کے تفتیشی افسر کو حکم دیا کہ استغاثہ کے گواہ سکندر علی کو اپنی کسٹڈی میں لے کر مزید تحقیقات کریں۔ اس موقع پر میں نے تفتیشی افسر سے کہا، آئیو صاحب، میں نے آپ کے ذمہ ایک کام لگایا تھا، اس کا کیا ہوا؟ آپ نے مجھے اپنے تعاون کا یقین بھی دلایا تھا۔ وکیل صاحب، میں نے آپ کا کام کر دیا ہے، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ نے مجھے فنگر پرنٹس کا جو سیمپل دیا تھا وہ ہمارے ریکارڈ میں موجود ان فنگر پرنٹس میں سے ایک کے ساتھ میچ کر گیا ہے جو ہم نے جائے وقوع سے اٹھائے تھے۔ آئندہ پیشی پر میں آپ کا دیا ہوا سیمپل اور اس کی فرانزک رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ دیٹس گڈ، میں نے آئیو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سلگانے والے انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میں نے اس کے فنگر پرنٹس کا سیمپل انکوائری آفیسر کے ہاتھ میں تھما دیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس پیشی پر عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب عالی، زیر سماعت کیس اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ استغاثہ کی جانب سے میرے موکل کے خلاف جو چارج شیٹ دائر کی گئی تھی، میں سب سے پہلے ان الزامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے حاضرین عدالت پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالی اور پھر سلسلہ دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مذکورہ چارج شیٹ میں یہ کہا گیا
کہ میرے موکل ناصر محمود نے مقتولہ نازلی کے ساتھ جھوٹی محبت کا ناٹک رچایا اور شادی کا جھانسا دے کر وہ اس کے اتنے قریب آ گیا کہ ان میں من و تو کا حجاب اٹھ گیا، اور یہی ملزم کا منشا بھی تھا۔ وہ پیار و محبت کی آڑ میں ترقی کر مقتولہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بالآخر ملزم نے اپنے اس مذموم مقاصد میں کامیابی حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں مقتولہ امید سے ہو گئی۔ مقتولہ کی اس حالت کی تصدیق پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ہو جاتی ہے۔ میں سانس ہموار کرنے کی غرض سے رکا اور پھر اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، پچھلی ایک پیشی پر مقتولہ اور اس کے بنسپتی بھائی سکندر علی کے رشتے کا ملمہ دھل چکا ہے۔ مقتولہ کے بھائی سکندر نے معزز عدالت کے سامنے اپنے اس گناہ کا اقرار کیا ہے کہ وہ دولت مند افراد کو شکار کرنے کے لیے مقتولہ کو چارے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اسی نے مقتولہ کو میرے موکل کے پیچھے بھی لگایا تھا۔ مقتولہ کے دلائل بنسپتی بھائی کے حلفیہ بیان کے بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مقتولہ واقعتاً میرے موکل کو ایک نہ کرتا گناہ کی آڑ میں بلیک میل کر رہی تھی۔ مختلف میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے اس امر کی تصدیق یا تردید کی جا سکتی تھی کہ مقتولہ کے پیٹ میں موجود زندگی میرے موکل کے توسط سے وجود پذیر ہوئی ہے، یا مقتولہ کسی اور کا گناہ میرے موکل کے سر پر تھوپ کر اس سے 5 لاکھ روپے بٹورنا چاہ رہی تھی۔ لیکن مذکورہ ٹیسٹ کرانے کی زحمت ہی نہیں کی گئی، اور محض مقتولہ کے زبانی الزام کو سچ جان کر میرے موکل کو گناہ گار ٹھہرا دیا گیا۔ میں اسے اس تقاضا کی غفلت بلکہ بد دیانتی پر محمول کروں گا۔ یہاں تک تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ میرا موکل بے قصور ہے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسے اس معاملے میں گھسیٹا گیا ہے۔ اب باقی رہ جاتا ہے مقتولہ نازلی کا قتل۔ میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، ایک گہری سانس لی، پھر اپنے کام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یور آنر، اس امر میں تو کسی شک کی گنجائش تلاشی نہیں کی جا سکتی کہ نازلی نامی اس آبرو باختہ عورت کو اسی کے گھر میں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ جائے وقوع پر جن لوگوں کے فنگر پرنٹس ملے ہیں، ان میں سے مقتولہ تو زمین اوڑھ کر سو چکی ہے۔ مقتولہ کا نقلی بھائی پچھلے 15 دن سے پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور اس کی زبان کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹکی ہوئی ہے کہ اس نے نازلی کو قتل نہیں کیا۔ سکندر کے بیان کو 2 وجوہات کی بنا پر درست مانا جا سکتا تھا۔ نمبر 1، مقتولہ سکندر کی بزنس پارٹنر تھی۔ دونوں کے مالی مفادات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، لہٰذا وہ اس کی جان نہیں لے سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ نمبر 2، ہماری پولیس اپنی کارکردگی کے حوالے سے خاصی مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی چوپائے کو اپنی کسٹڈی میں لے کر تفتیشی مراحل سے گزاریں تو گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ جانور قبول کر لیتا ہے کہ چودھری حشمت کا قتل اسی نے کیا ہے۔ سو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سکندر نے نازلی کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا۔ میرے فاضل دوست وکیل استغاثہ نے دخل در معقولات کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکشاف انگیز انداز میں کہا، آپ ایک بات بھول رہے ہیں، یہ عدالت میرے دلائل کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کو بھی موقع دیا جائے گا۔ میں نے وکیل استغاثہ کی مزاج پرسی ضروری سمجھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، لہٰذا میرے گرم کیے ہوئے تیل میں آپ کو اپنے پکوڑے تلنے کی کوشش سے بازی رہنا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی میں نے لمحاتی توقف کر کے وکیل مخالف کو خشمگی نگاہ سے گھورا اور پھر معتدل انداز میں اضافہ کر دیا، اس کے باوجود بھی میں اپنی بھول کے بارے میں جاننا چاہوں گا۔ فرمائیے۔ میری اس ناقابل گرفت مہذب لتاڑ پر وکیل استغاثہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، تاہم اس نے جواباً کوئی سخت بات نہیں کی اور ماندانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جائے وقوع پر پولیس کو مقتولہ نازلی، ملزم ناصر اور سکندر کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے فنگر پرنٹس ملے تھے جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں۔ پھر آلۂ قتل پر صرف ملزم ہی کی انگلیوں کے نشانات پائے گئے تھے۔ میرے خیال میں آپ کو کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، میں نے وکیل استغاثہ کے چہرے پر نگاہ جما کر کہا، آپ نے جن افراد کے
فنگر پرنٹس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک کے فنگر پرنٹس میرے فراہم کردہ سیمپل سے میچ کر گئے ہیں۔ پچھلی پیشی پر آپ ہی کے انکوائری آفیسر نے یہ اہم اطلاع معزز عدالت کو دی تھی۔ میرا فراہم کیا ہوا سیمپل اس وقت میز پر آلۂ قتل کے برابر میں رکھا ہوا ہے اور اس کی فرانسک رپورٹ کیس فائل کا حصہ بن گئی ہے۔ شاید اس کیس نے آپ کے ذہن پر منفی اثرات ڈالے ہیں اور آپ غائب دماغ رہنے لگے ہیں۔ خیر، آپ پریشان نہ ہوں، میری یادداشت بہت اچھی ہے۔ میں آلۂ قتل پر اپنے موکل کی انگلیوں کے نشانات والے معاملے کو بھی نہیں بھولا ہوں۔ میری اس خاطرداری پر وکیل استغاثہ برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ میں اسے یکساں نظر انداز کرتے ہوئے جج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ تو ثابت ہو گیا کہ مقتولہ نے خود اپنی جان نہیں لی تھی۔ میں نے دلائل کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے بآواز بلند کہا، ملزم اور سکندر نے بھی مقتولہ کو موت کے گھاٹ نہیں اتارا، تو یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصل قاتل ہے کون؟ جناب عالی، میں اس حوالے سے استغاثہ اور استغاثہ کے توسط سے معزز عدالت کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو تو۔ پرمیشن گرانٹڈ، جج نے اجازت دے دی۔ یور آنر، ملزم کے اہلیہ رخسار اور ملزم کے ایک دیرینہ دوست سعید مراد ہر پیشی پر عدالت میں حاضری دیتے ہیں اور وہ اس وقت بھی یہاں موجود ہیں۔ حاضرین مجلس کے اندر تشریف رکھتے ہیں۔ میں نے ناصر محمود کی فراہم کردہ حساس اور خطرناک معلومات کی روشنی میں اس کیس کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا فیصلہ کرتے ہوئے جج سے کہا، میں نے ابھی اپنی جس رضاکارانہ خدمت کا ذکر کیا ہے، اس کے لیے مجھے اپنے موکل کے دوست سعید مراد کے تعاون کی ضرورت ہوگی، لہٰذا مرد موصوف کو وٹنس باکس میں آنے کے احکامات صادر کیے جائیں۔ میری یہ بے ضرر اور معصوم سی خواہش فوراً سے بیشتر پوری کر دی گئی۔ سعید مراد سچ بولنے کا حلف اٹھا چکا تو میں نے وٹنس باکس کے نزدیک آ کر کہا، سعید صاحب، میں نے معتدل انداز میں کہا، اگر میں غلط نہیں تو آپ ملزم اور اس کی زندگی کے تمام معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ آپ دونوں کی دوستی کالج کے زمانے سے ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، اس نے جواب دیا، ہم اسکول اور کالج کے زمانے سے کلاس فیلوز رہے ہیں۔ گریجویشن کے بعد معاملات روزگار نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا تھا، بہرحال اب ہم پھر ایک ساتھ ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ معاملات روزی روٹی کے سلسلے میں آپ نے کئی ایک تجربات کیے ہیں، جن میں سے اکثر میں آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا؟ میں نے سوال جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، حتیٰ کہ آپ 2 سال تک لیبر ویزے پر سعودی عرب میں بھی طالع آزمائی کرتے رہے، لیکن وہاں بھی قسمت نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اور آپ واپس آ گئے۔ پھر آپ کے اسی دوست نے اپنی جیب سے پیسہ لگا کر آپ کے لیے پیکنگ کا ایک چھوٹا سا کارخانہ لگا دیا۔ یہ پروجیکٹ PIB کالونی کے ایک گھر میں لگا ہوا ہے، جہاں آپ گتے کی کارٹن تیار کرتے ہیں اور مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹس کی پیکنگ کا کام بھی آپ نے پکڑ رکھا ہے۔ آپ نے جو بھی بیان کیا وہ 100% درست ہے وکیل صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ناصر کے مجھ پر اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ میں اگر چاہوں بھی تو انہیں گنوا نہیں سکتا۔ آپ ان احسانات کو چونکہ گنوا نہیں سکتے، اس لیے آپ نے انہیں اتارنے کا ایک انوکھا طریقہ نکال لیا۔ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، جب سے میرا موکل اور آپ کا دیرینہ دوست قتل کے ایک مقدمے میں الجھ کر جیل گیا ہے، آپ نے اس کی پریشان حال بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہوا ہے۔ آپ دونوں اکثر ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ جی ہاں، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولا، یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں رخسار کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں، اور آپ اپنا یہ فرض خوب اچھے سے نبھا رہے ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ زبان سے جواب دینے کے بجائے اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میز کی جانب چلا گیا، جہاں آلۂ قتل پیپر نائف کے ساتھ ہی سیلوفین بیگ میں ایک گلاس اور ایک کپ بھی رکھا ہوا تھا۔ میں نے کپ
اور گلاس والا سیلوفین بیگ اٹھا کر اس کیس کے انکوائری آفیسر توقیر احمد کو دکھاتے ہوئے سوال کیا۔ آئیو صاحب، یہ گلاس اور کپ میں نے 1.5 ماہ پہلے آپ کے حوالے کیے تھے۔ آپ نے ان دونوں برتنوں پر موجود فنگر پرنٹس کا موازنہ ان نامعلوم افراد کے فنگر پرنٹ سے کرایا ہے اور آپ کی تازہ ترین فرانسک رپورٹ کے مطابق گلاس اور کپ پر پائے جانے والے انگلیوں کے نشانات ایک نامعلوم شخص کے فنگر پرنٹ سے میچ کر گئے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن ہمارے لیے ابھی تک وہ بندہ نامعلوم ہی ہے جس کے فنگر پرنٹ کا سیمپل آپ نے مجھے دیا تھا۔ آئیو صاحب، ڈیفینس احسان فراموش نہیں ہے، میں نے تفتیشی افسر کے چہرے پر نگاہ گاڑ کر کہا۔ پیشہ ورانہ رقابت اور معاونت اپنی جگہ، لیکن آپ کے تعاون کا بڑھ کر جواب دینا مجھ پر واجب ہو چکا ہے، لہذا دل چھوٹا نہ کریں۔ میں آپ کے نامعلوم بندے کو معلوم اور مشہود کرنے کے لیے ہی تو زور آزمائی کر رہا ہوں۔ پھر میں نے سعید مراد کا رخ کیا اور سیلوفون بیگ اس کے سامنے جھلاتے ہوئے استفسار کیا۔ سعید صاحب، کیا آپ اس کپ اور گلاس کو پہچانتے ہیں؟ نہیں، اس نے گڑبڑائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں نے مذکورہ سیلوفون بیگ کو واپس میز پر رکھا اور وہاں سے آلہ قتل والا بیگ اٹھا لیا اور سعید مراد سے پوچھا، اس پیپر نائف سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے؟ جی نہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ حالانکہ آپ کے کارخانے میں پیپر نائف کا استعمال عام ہے، میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ بند کارٹن کو کھولنے کے لیے آپ ایسے ہی بلیڈز کا استعمال کرتے ہیں۔ 20 جون کی دوپہر آپ کسی کمپنی کے آرڈر میں بڑی تبدیلی کرنے کے لیے لگ بھگ 50 کارٹن کو کھول کر دوبارہ پیک کر رہے تھے اور ملزم آپ سے ملنے آیا تھا۔ مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ یہ کوئی زیادہ پرانی بات تو نہیں ہے، میں نے کہا، اور آپ سے تم پر آتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ اس روز تم نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملزم کو اپنی فیکٹری میں بلایا تھا۔ جب وہ آیا تو ادھر ادھر کی باتوں کے دوران میں تم نے اسے ایک پیپر نائف تھما کر اپنی مدد کے بہانے کارٹن کھولنے پر لگا دیا تھا۔ اس طرح ملزم کے فنگر پرنٹ پیپر نائف پر ثبت ہو گئے تھے اور وہی پیپر نائف اس وقت آلہ قتل کی حیثیت سے سیلوفین بیگ کے اندر موجود ہے۔ یادداشت نے کام کرنا شروع کیا یا زیادہ بولٹ کا جھٹکا دوں؟ آپ کی باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں، وہ جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں بولا۔ میں تمہاری سمجھ کو تو بالا کر نہیں سکتا، البتہ اپنی باتوں کو زیریں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں نے معنی خیز انداز میں کہا اور پھر روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے بآواز بلند کہا، جناب عالی، اس سیلوفین بیگ میں جو کپ اور گلاس بند ہے اس کا تعلق میرے آفس کی کراکری سے ہے۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میرے آفس کے کچن کو چیک کیا جا سکتا ہے۔ آج سے لگ بھگ 1.5 ماہ پہلے سعید مراد ملزم کی بیوی رخسار کے ساتھ میرے آفس آیا تھا اور میں نے اسی وقت اس کے استعمال شدہ کپ اور گلاس کو محفوظ کر لیا تھا، کیونکہ مجھے شروع ہی میں اس نمک حرام کی نیت پر شک ہو گیا تھا۔ بعد ازاں میں نے یہ برتن انکوائری آفیسر کے حوالے کر دیے اور ان کی فرانسک رپورٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ وقوع کے روز سعید مراد مقتولہ کے بیڈ روم میں اس پیپر نائف کے ساتھ موجود تھا، جس پر یہ ملزم کے فنگر پرنٹس پہلے ہی حاصل کر چکا تھا تاکہ اسے بلی کا بکرا بنا کر اپنا الو سیدھا کر سکے۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر بکواس ہے، سعید نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ اس لیے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تاکہ ناصر قتل کے الزام میں موت کی سزا پا کر اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور تم اس کی حسین و جمیل بیوی رخسار کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کر سکو۔ آپ مجھ پر سنگین الزام عائد کر رہے ہیں، وہ غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے بولا۔ میں رخسار کو اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں۔ ہاں کیوں نہیں، سکندر بھی تو نازلی کو اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتا تھا، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ تم دونوں ایک ہی درجے کے منافق اور دلال ہو۔ پھر میں نے روئے سخن جج کی طرف موڑا اور اپنے بیگ میں سے چند تصاویر نکال کر جج کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جناب عالی، یہ بندہ اپنے دوست کی بیوی کو کس نوعیت کی چھوٹی بہن سمجھتا ہے؟ اس بے شرم اور بے حیا رشتے کو
ان تصاویر میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کو بہت پہلے اپنی بیوی کی بے وفائی اور اپنے دوست کی غداری کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے رخسار اور سعید کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسی لیے ملزم نے ثبوت کے طور پر ان دونوں کے علم میں لائے بغیر نہایت ہی خفیہ طریقے سے یہ تصاویر بنوائی تھیں، لیکن قبل اس کے کہ وہ ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھا کر لان تان کرتا، سعید کی چال کام دکھا گئی اور میرا موکل ایک نہ کرتا جرم کے الزام میں جیل چلا گیا۔ دیٹس آل یور آنر۔ بیگ کے بچے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سعید نے تیش کے عالم میں کہا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میرے دوستوں میں کیسے کیسے خطرناک لوگ ہیں۔ تم نے ہم سے بھاری فیس وصول کی ہے اور ہمیں ہی پھنسانے کی کوشش کر رہے ہو۔ سعید نے زبانی کلامی دھمکی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ بات ختم کرتے ہی وہ وٹنس باکس سے نکل کر میری جانب لپکا تھا۔ کورٹ روم کے باہر موجود پولیس کے جوانوں نے بروقت کارروائی کر کے سعید کو آہنی زیور پہنا دیا۔ سعید مراد، میری ایک بات ذہن نشین کر لو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے شفاف لہجے میں کہا، کوئی کسی کو نہیں پھنسا سکتا۔ انسان کے اپنے اعمال بد ہی اس کے گلے میں لعنت کا توق اور ہاتھوں میں ذلت کی ہتھکڑیاں پہنا دیتے ہیں۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اب اسے باقی زندگی جیل کی دیواروں کے پیچھے سڑنا تھا۔ رخسار اس سازش میں اس کی شریک کار تھی، لہٰذا 5 سے 7 سال تک کی قید اس کا بھی مقدر تھی۔ یہ بھی اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس تھا، جس میں ایک یعنی کہ ناصر محمود کے مقابل 4 رخسار، سعید، نازلی اور سکندر سفارہ تھے، لیکن جیت اسی کے حصے میں آئی جس کی نیت اور ہاتھ صاف تھے۔